28 اگست بروز بدھ کو پورے ملک میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ یہ ہڑتال حکومت کی تاجر کش پالیسیوں کے خلاف ہے۔ یہ جو تاجر دو اسکیم لائی گئی آپ کے علم میں ہے، اس کو تقریباً 6 ماہ ہونے چلے ہیں۔ اس اسکیم میں بتایا گیا تھا کہ یہ تاجر دو اسکیم ہے اور 1200 روپے آپ نے دینے ہوں گے۔ وہ بھی کس نے دینے ہوں گے؟ جو نان فائلر ہے، فائلر نہیں، نان فائلر نے 1200 روپے دینے ہوں گے اور وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو دے رہے ہیں، جو نہیں دے رہے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم حاضر ہیں۔ تاجر دوستی ہو رہی تھی، لیکن اس کا ہوا کیا، بیچ میں 12 افسر FBR سے نکال دیے گئے۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلا کہ ان کو کیوں نکالا گیا ہے۔ ویسے کسی کو بھی نہیں پتہ کس کو کون نکالتا ہے۔ اس میں کچھ عرصے بعد ہمیں بلایا گیا اور FBR کے اندر ایک میٹنگ ہوئی چیئرمین FBR کے ساتھ۔ ہم نے کہا بھائی بتائیں تو صحیح کہ یہ اسکیم کیا ہے، آپ سچ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ تو اس دن انہوں نے سچ بول دیا اور ہمارے سامنے ایک اپنا اس کا ویلیویشن ٹیبل بنایا گیا ٹیکس کا، کہ آپ نے پراپرٹی جو ہے آپ کی، چاہے وہ دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، وہ 5 کروڑ روپے کی ہے، وہ 50 لاکھ کی ہے، وہ 10 کروڑ کی ہے، آپ نے اس حساب سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ اس ویلیویشن ٹیبل کے مطابق ٹیکس ادا کریں گے۔ اور بھائی دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس میں ویلیویشن کے حساب سے انکم ٹیکس ادا کیا جائے۔ انکم ٹیکس آپ کی انکم پر ہوتا ہے، لیکن یہ انوکھا ہی ملک بنا دیا ہمارے حکمرانوں نے کہ آج یہ حالت ہو گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی دکان 1 کروڑ روپے کی ہے، جو DC ویلیو ہے، جس کو آپ DC ویلیو کہتے ہیں، یا FBR کی ویلیو لگی ہوئی ہے، کروڑ روپے کی دکان ہے، تو ہم FBR کہتا ہے ہم تصور کریں گے کہ 10% اس کی قیمت آپ کی آمدن ہے اور 10% کی آمدن پر آپ 35% ٹیکس ادا کریں گے۔ او بھائی خدا کا نام لیں، دکان تو ہے مالک کی جو پراپرٹی ٹیکس آپ کو ادا کر رہا ہے، اور کرایہ دار کہاں سے دے گا بھائی؟ یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ ملک کا بیڑا تو غرق کر دیا آپ نے جب سے آپ آئے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، ملک کے پلے کیا چھوڑا ہے؟ اس وقت حالت یہ ہے 2.5 سالوں سے امپورٹ بند ہے ملک کی، کوئی را مٹیریل ان 2.5 سالوں میں نہیں آیا ہے اور انڈسٹری بند پڑی ہے۔ صنعت کار رو رہا ہے، زمیندار گندم سڑک پہ رکھ کے رو رہا ہے، اس کی گندم خراب ہو رہی ہے، اسے لی نہیں ہے کسی نے، باہر سے گندم منگا کے 85 ارب روپیہ کوئی جیب میں ڈال کے چلتا بنا ہے۔ ابھی دکاندار کے اوپر آپ نے یہ ظلم کر دیا، آلریڈی ملک کے اندر اس وقت خرید و فروخت میں 70% کمی ہو چکی ہے، کاروبار ہے ہی نہیں ہے۔ 30% کیا کاروبار ہوتا ہے؟ 30% پہ تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ کا کرایہ نہیں نکلتا ہے، آپ کے ملازمین کی تنخواہیں نہیں نکلتی ہیں، آپ سے بجلی کا بل نہیں دینا ہوتا ہے، آپ گھر کیسے چلائیں گے اپنا؟ ان حکمرانوں نے تو ملک کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ہمارا MPA، کوئی MNA، کوئی سینیٹر، کوئی وزیر، کوئی مشیر ایسا نہیں ہے جس کے پاس 8-10 کروڑ سے کم گاڑی ہو، 50 کروڑ سے کم بنگلہ ہو۔ یہ کدھر سے آئے ہیں؟ یہ پلوں کے کمیشن ہے، یہ سڑکوں کے کمیشن ہے، یہ عوام کا خون ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا انہی کی موجودہ حکومت کی MPA یا MNA تھی محسن جگنو، اس نے کہا جو ہم مانگ کے لاتے ہیں، جو پن کے لاتے ہیں، وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ، حکمران اپنی مراد کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی تنخواہیں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 5-5 10-10 لاکھ کے سوٹ پہنتے ہیں ہمارے لوگ، اور بھائی یہ غریب ملک ہے بھائی، اور پڑوس کا وزیر اعظم دھوتی باندھتا ہے تو 2-3 ہزار کی، اور بھائی آپ کیوں نہیں کوئی کاٹن شاٹن پہن لیتے ہیں ملک کا، کوئی سستے کپڑے پہن لیں، کوئی عام سادہ زندگی گزاریں۔ اس طرح کی زندگی دیکھیں، مسلمانوں کی ہسٹری ہے،
کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے مسلمانوں نے، یہ بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے. آپ ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب تک اس ملک میں کرپشن پہ سزائے موت نہیں ہوگی یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے. اس ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں. 25 سال ہو گئے مجھے سیاست میں، ہر روز تاجر ہڑتال میں ہوتے ہیں، تاجر احتجاج میں ہوتے ہیں. عوام اس وقت عوام مشکلات کا شکار ہے. کسی بھی آپ جا کر بازار میں میڈیا دیکھ لیں، میڈیکل سٹور یا کریانہ سٹور پہ کسٹمر کھڑا ہوگا مجبوری کے تحت، باقی دکانوں پہ کسٹمر نہیں ہے، گاہک نہیں ہے. لیکن ان حکمرانوں کو سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی ہے. اشیاء حالانکہ یہ آتے تھے ہمیشہ، اور آئے بھی آتے وقت کہا بھی تھا کہ ہم آٹا مفت دیں گے، 200-300 یونٹ مفت دیں گے. انہوں نے آتے ساتھ پہلے تو جو بجلی مفت دینی تھی اس کی ایسی سلیب بنائی کہ عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دیا کہ تو 200 یونٹ دے گا، 200 یونٹ جس کے ہوں گے اس کا 3000 بل ہوگا، جس کا 200. میرا اپنا قسم خدا کی میرا اپنا بل آیا 208 یونٹ کا، ایک اس کا 8000 روپے بل تھا، 8000 کچھ روپے. اگر 300 یونٹ سے اوپر چلے جائیں گے تو 16000 سے اوپر. او یار آپ کر کیا رہے ہیں؟ عوام کے ساتھ آپ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ یہ جو بجلی بنانے والی کمپنی ہیں جن کو ہم IPP معاہدہ کہتے ہیں، بیسیکلی میں موٹی بات کر رہا ہوں کہ بجلی بنانے والی کمپنیاں اسی ملک کے 40 لوگوں کی ہیں. 22,000 میگا واٹ بجلی کی ہمیں ضرورت ہے، 48,000 میگا واٹ کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں. اور اتنا بڑا ڈاکہ اس ملک کے ساتھ، یار اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ. اور خدا آپ کو ہدایت دے، چلے پیک آورز میں مزید 13,000 میگا واٹ کی ضرورت ہوتی ہے، 48,000 میگا واٹ کی آپ پیمنٹ کرتے ہیں، 2.25 لاکھ میگا واٹ کے پیسے آپ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، عوام سے وصول کرتے ہیں. لیکن پھر بھی 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. دیہاتی علاقوں میں جائیں ان بیچارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بجلی آئے گی کب اور جائے گی کب. لیکن قومی اسمبلی میں جائیں تو میریٹ اور سرینا کا کھانا آیا ہوتا ہے، میریٹ اور سرینا سے ہائی ٹیز آئی ہوتی ہیں. وہ گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جن میں جو اونٹوں کی طرح، جس طرح اونٹ پانی پیتے ہیں اس طرح پیٹرول پیتے ہیں. یار مفت میں ہے نا، جیب سے ڈالنا پڑ جائے اگلے دن کھڑی کر دیں. یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے. کتنے لاکھ گاڑی پاکستان میں جو مفت پیٹرول ڈلتا ہے. یہ جو افسران ہیں ہمارے بیوروکریٹ ہیں، ابھی اندازہ لگائیں. میں حیران ہو گیا کہ ملک ڈوب رہا ہے، ہم مشکل میں ہیں. تمام ڈپٹی کمشنروں کو فارچونر گاڑیاں 2.5 کروڑ کی دے دی آپ نے. اور یار انہوں نے کون سے ڈاکو پکڑنے ہیں؟ انہوں نے کون سا کچے کے علاقے میں جا کے پکڑنا ہے ان کو؟ اور پولیس کو دیتے تو پھر بھی ہم خوش ہوتے کہ پولیس نے ڈاکو شاکو چور پکڑنے ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہے. افسر شاہی نے بھی ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا ہے. یار ہم جائیں کہاں پہ؟ ملک اشیاء خرد و نوش، آٹا، دالیں، چینی، ان پر ٹیکس لگا دیا ہے. اور آپ نے تو ان میں سبسڈی دینی تھی، آپ نے تو آٹا مفت دینا تھا. لیکن بس خدا کی قسم رونا آتا ہے. بڑے میاں صاحب نے یعنی بڑے بادشاہ نے 14 روپے کہا کہ میں صرف یہ IPP سے نظریں لوگوں کی دھیان ہٹانے کے لیے کہ میں 14 روپے ریلیف دے رہا ہوں. چھوٹے بادشاہ سلامت نے کہا 1,000 روپے بجلی کے میٹر پہ کرایہ ہوگا. اور یار ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ اور یار دو بھائیوں کی بھی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے کہ بھائی دوپہر کو 4 بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ 14 روپے یونٹ میں کمی ہوگی، ریلیف ملے گا. شام کو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں 1,000 روپے بجلی کے میٹر کا کرایہ ہوگا. اور یار یہ گاڑی لی ہے ہم نے کرائے پہ، میٹر تو ہم خرید کے لاتے ہیں. کسی واپڈا کے بندے سے پوچھ لیں، آیا کسی طرح جو ہمارے بجلی بنانے سپلائی والی کمپنی ہے، میٹر کے پیسے آپ دے کے ساتھ رشوت بھی دے کے آتے ہیں. 5,000 کا 10,000 کا میٹر ہو تو 10,000 رشوت دے کے آتے ہیں. پھر آپ کرایہ بھی 12,000 آپ سال کا کرایہ دیں گے میٹر کا. اور یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنی عیاشیاں ختم کرنا نہیں چاہتے، اور عوام غریب عوام کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب ان میں ہمت ہی نہیں دی ہے، سکت ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ سکے. لیکن آخر تنگ آمد بجنگ آمد، جس دن کسی کے منہ میں نوالا نہیں جائے گا یا بچے کو دودھ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ موٹر وے
آپ موٹر وے دیکھتے ہیں، کل 4 لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، کیوں؟ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے وہاں پہ، موٹر وے پہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی سے چیک کر لیں، کوئی دکاندار نہیں بیٹھا ہوا وہاں پہ۔ ادھر تو دکاندار کے پاس ایک ڈبہ نکلا ہے کسی کا، اس پہ جرمانہ ہوتا ہے 50,000 روپیہ، 4 بندے مر گئے، بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے موٹر وے چلائی ہے، جنہوں نے وہاں، جن لوگوں کو، کن کے رشتہ دار ہیں جو موٹر وے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ایکسپائری ڈیٹ کی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ہم نے اعلان کر رکھا ہے 28 اگست کو پورے ملک میں انشاءاللہ۔ میں نے کل لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے، آج الحمدللہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اسی طرح میں پورے ملک میں پھر رہا ہوں، پورے ملک میں ہڑتال ہوگی اور صحیح معنوں میں ہر طرح کا کاروبار بند رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم یہ تحریک ہے تاجروں کی، یہ انشاءاللہ ہم اس کو تحریک کی شکل دیں گے۔ اور دوسری میں ایک اور بات واضح کر دوں، ہماری ایک سیاسی جماعت اس ہڑتال کو اپنے نام لگانا چاہتی ہے۔ او بھائی آپ نے دھرنا دیا، قوم نے دیکھ لیا کہاں دھرنا دیا تھا، چھت کے نیچے دھرنا ہوتا ہے ڈی چوک میں، اگلے دن لوگ آئے ہیں ڈی چوک میں، چیف جسٹس سے اپنی بات بنوا کے گھر چلے گئے ہیں 4 گھنٹوں میں۔ آپ بھی آئے نا ڈی چوک میں، اب ہڑتال ہماری ہے بھائی، سیاسی جماعت کی کہاں ہڑتال ہوتی ہے؟ ہڑتال تو دکاندار کی ہوتی ہے، دکاندار دکانیں بند کرتا ہے۔ آج تک ہم نے نہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ ہڑتال کی ہے نہ کریں گے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں امیر جماعت اسلامی سے کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ دھرنا دیں، آپ ملین مارچ کریں جو قاضی حسین احمد صاحب کرتے تھے، آپ ٹرین مارچ کریں، آپ ہمارے میں نہ گھسیں یار، ہماری آپ ہڑتال کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے انکار کر دیا کئی جگہوں پہ کہ ہم جماعت اسلامی کی ہڑتال کی کال میں نہیں ہے۔ میں نے ان سے واضح کیا ہے کہ ہماری ہڑتال کی کال ہے۔ یہ 16 اگست کو 3 بجے اسلام آباد پریس کلب میں نے اعلان کیا ہے تمام تاجر نمائندوں کو بٹھا کے کہ یہ ہڑتال تاجروں کی ہے۔ شام کو امیر جماعت اسلامی نے کہا جی ہماری بھی ہڑتال ہے۔ یار اس طرح نہیں ہوتا، خدا کے لیے۔ وہ کسی نے کہا دلی سے 4 سوار آ رہے تھے تو بیچ راستے میں گدھے والا بھی ان کے ساتھ مل گیا، تو کسی نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں، تو سب سے پہلے وہ گدھے والا کہتا تھا ہم 5 سوار دلی سے آ رہے ہیں، تو وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے۔ یار نہ کریں اس طرح ہمارے ساتھ، خدا کے لیے۔ آپ ایک بڑی جماعت ہیں، سیاسی جماعت ہے، آپ ہمیں سیاست سے الگ رکھیں۔ یہ تاجروں کی ہڑتال ہے، اور تاجر الحمدللہ یہ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں اپنی بات منوانا جانتے ہیں، تاجروں میں یہ صلاحیت ہے۔ ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے جب قدغن لگائی، بندوق بھی لایا، فوج بھی لایا، کیمرہ بھی لایا، پولیس بھی لایا، 17 دن پاکستان بند رہا، لیکن ان کو سمجھ آئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں، واپس ہو گیا سارا کچھ۔ پھر کچھ دنوں بعد پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، انہوں نے کہا تاجر بتائیں ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، یہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ او بھائی ہمیں بیوروکریٹ بتاتا نہیں ہے، ہمیں سیاستدان بتاتا نہیں ہے کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے، اس نے ہم سے پوچھتے ہو۔ تو ہم نے FBR کا گھراؤ کیا، وہ ختم کیا الحمدللہ۔ پھر ڈار صاحب آئے، انہوں نے ڈار حملہ شروع کر دیا بینکنگ ٹرانزیکشن پہ۔ او بھائی ہم نے اس کا بھی گھراؤ کیا ادھر، اس کو بھی ختم کرایا۔ پچھلی حکومت آئی تحریک انصاف کی، وہ شناختی کارڈ کی شرط لائے تھے، ہم نے کہا بھائی دنیا کے یہ کرتے سارے IMF کے کہنے پہ ہیں، تو ہم نے شناختی کارڈ کی شرط کو نہیں مانا۔ 8000 تاجر نمائندہ پاکستان کا اسلام آباد پہنچا، جس میں بلوچستان سر فہرست تھا۔ ہم نے FBR کا گھراؤ کیا، رات 12 بجے تب اٹھے ہم وہاں سے جب وہ شرط واپس ہو گئی۔ تو الحمدللہ اب بھی تاجروں میں صلاحیت ہے اور تاجر اپنی بات منوانا جانتے ہیں۔ ہم کسی قسم کی زیادتی تاجر کا تحفظ کریں گے۔ ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اس ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی۔ ہم انکم ٹیکس وہ بھی دے رہا ہے جو فائلر ہے، جو نان فائلر ہے وہ بجلی کے بلوں پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں جناب آپ اب جو عام دکاندار ہے 30,000 روپے مہینہ دے گا، 50,000 روپے مہینہ دے گا، 60,000 روپے مہینہ دے گا۔ او بھائی کون دے گا اتنا؟ تو کرایہ نہیں لوگوں کا۔ تو یہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں پریس کانفرنس کی تھی، ہم چمن بارڈر پہ گئے تھے، وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں پہ بھی میں نے بات کی تھی، یہاں بھی کر رہا ہوں۔ خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں۔ وہ 22-23 ہزار لوگ روزانہ کی بنیاد پر آر پار جاتے ہیں،
یہ ہمارا بھائی ہے افغانستان، یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے ہیں، ہمیں انہیں کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم نے آر پار جانا ہے۔ بلوچستان میں نہ پانی ہے، نہ کارخانہ ہے، نہ تیل ہے، نہ فیکٹری ہے۔ وہ یار خدا کے بندے، ان لوگوں نے روٹی تو کھانی ہے، تو آپ ان کے لیے کوئی کارڈ ایشو کر دیں جو بڑا آسان ہو، مشین میں لگے ڈیٹا سامنے آ جائے، یہ لوگ آر پار جاتے رہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ حکومت وہی اچھی ہوتی ہے جو آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ میں گزارش کروں گا، میں آپ کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں، کاکڑ صاحب سے گزارش کروں گا یہ بات کریں پلیز۔ محمد اجمل بلوچ، صدر آل پاکستان انجمن تاجران، میرے ساتھ رحیم کاکڑ صاحب، صدر انجمن تاجران بلوچستان، نائب صدر آل پاکستان انجمن تاجران، میرے بائیں جانب سیکرٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران یاسین مینگل صاحب، حضرت علی صاحب،